الذين اصطفى اما بعد. محترم و رفیق محترم حضرت مولانا عبدالوحید صاحب دامت برکاتہ، حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب دامت برکاتہ، حضرت مولانا سراج صاحب دامت برکاتہ، اور ہمارے متحرک اور فعال صدی سلیم دیشمکھ صاحب اور معزز علماء کرام، حفاظ اعظام، عزیز دوستوں اور پیارے طلباء و طالبات، یہ خوشی کا موقع ہے کہ حضرت مولانا عبدالوحید صاحب نے اس اہم ترین اور بہت ہی حساس اور بہت ہی ضروری کام کی طرف توجہ دی۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ چھوٹے سے چھوٹا کوئی کام دنیاوی بعض مرتبہ ہمارے بچے کرتے ہیں تو ان کی ہمت افزائیاں بے تحاشا کی جاتی ہیں۔ 10ویں پاس کوئی بچہ کر لیتا ہے تو والدین دعوتیں کرتے ہیں، رشتے کے لوگ بچے کو آ کر ہار پہناتے ہیں، کپڑے بناتے ہیں، اور دوسری طرف یہ موضوع بھی ہمارے سامنے ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ، ہماری بچی قرآن کریم کا ناظرہ مکمل کر چکی ہوتی ہے یا بعض دفعہ حافظ بھی بن چکے ہوتے ہیں، اور یہ آنکھوں نے دیکھا ہے ایسے موقعوں کو، بلکہ اگر یہاں اس کا تجربہ کر لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں آپ کو اور سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ بچے ناظرہ مکمل کرتے ہیں اور ان کی تکمیل ناظرہ کے پروگرام میں ان کے والد صاحب حاضر نہیں رہتے ہیں اور ان کا کوئی قریبی رشتہ دار موجود نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض دفعہ بچے یا بچی کے اصرار پر ابا حضور صبح اٹھ کر 1 پاؤ کلو کے مٹھائی کا ڈبہ لے کر آ جاتے ہیں، استاذ کے سامنے بیٹھ کر بس اس کی آخری صورتیں ہو جاتی ہیں، وہ 1 پیڑا خود، 1 پیڑا بچی کو اور 1 پیڑا استاذ کو کھلا کر فارغ ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو کیا دے رہے ہیں؟ جس طرح غذا ہوتی ہے، کھانا پینا، اور ہم سوچتے ہیں اس کو کہ غلط غذا ہمارے بچوں کو نہ جائے تاکہ ان کا جسم خراب نہ ہو۔ آج ہر ماں باپ فکر مند ہے کہ یہ پوڑے پاڑے جو دکانوں پر ہیں ہمارے بچے نہ کھائیں۔ ہر ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ ان سے بچاؤ، کلر کی چیزوں سے بچاؤ، یہ باہر کی آرٹیفیشل چیزوں سے بچاؤ، اس کی وجہ سے پیٹ خراب ہو رہے ہیں، جسم خراب ہو رہا ہے، صحت خراب ہو رہی ہے، اور ماں باپ فکر مند بھی ہیں کہ صاحب پیسے مت دو، دکان پہ جانے مت دو۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ بچوں کی غذا صرف کھانا نہیں ہوتا، بچوں کی غذا فکر بھی ہوتی ہے کہ آپ ان کو فکر میں کیا دے رہے ہیں، سوچ کیا دے رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ سوچ کا تعلق ہمارے عملوں سے ہے کہ ہمارا عمل جس چیز کو اہمیت دیتا ہے بچوں کے ذہن میں وہ چیز اہم ہوتی ہے، اور ہم اپنے عمل سے جس چیز کو غیر اہم کرتے ہیں، ہلکا بناتے ہیں، بچوں کے ذہن میں بھی وہ چیز ہلکی ہو جاتی ہے۔ اب آپ خود دیکھیں کہ ہمارا اہمیت دینے کا معاملہ تو یہ ہے کہ اسکول کی اگر تعلیم کا مسئلہ آئے تو ماں باپ اس کے لیے اتنے فکر مند ہوتے ہیں گویا پہاڑ ٹوٹ جائے گا اگر ایک دن بچہ اسکول کو نہیں جائے گا، اور مکتب کی تعلیم کا موضوع آ جائے تو اتنی لاپرواہی اور سستی بڑھتی جاتی ہے کہ گویا جائے تو جائے، نہ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی توجہ نہیں۔ اسکول والوں نے کہا کہ صاحب یعنی آج جو ہے تو اورنج ڈے ہے، ڈیز کا چل رہا ہے کلچرل اسکولوں کے اندر، اورنج ڈے ہے، یلو ڈے ہے، وائٹ ڈے ہے، گرین ڈے ہے۔ اب وہ بچے کو جوتے سے لے کر ٹوپی تک اورنج کرنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، گرین کرنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ معمولی کمائی کرنے والا بھی 500-500 600 روپے مہینے کے یہ ایک ڈے کے نام پہ خرچ کر رہا ہے، اور وہیں ماں باپ کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ مکتب کی فیس تو بعض دفعہ 50 روپے، 60 روپے، 70 روپے، بہت زیادہ ہو گئی تو 100 روپے ہوتی ہے۔
اس میں 3 مہینے گزر جاتے ہیں اور 4 مرتبہ بچوں کو بھیجنا پڑتا ہے، تب جا کر آدھی فیس آتی ہے، پاؤں فیس آتی ہے، وہ آتی ہے، بعض دفعہ وہ بھی نہیں آتی، اور بعض دفعہ زیادہ بچہ گھر پر چلا جائے تو جھگڑنے کے لیے ماں بھی آ جاتی ہے، ابا بھی آ جاتے ہیں کہ تم پڑھا رہے ہیں کہ خالی فیس وصول کر رہے ہیں۔ یہ صورتحال اگر ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کہ ہماری نسلوں کو ہم فکر میں کیا دے رہے ہیں، سوچ کیا دے رہے ہیں، کہ ہم اپنی نسلوں کو سوچ یہ دے رہے ہیں کہ اہم وہ ہے، یہ کوئی چیز نہیں ہے، اس کو تو ایسے ہی رہنے دو۔ اور اسی کی وجہ سے آج قرآن کے ساتھ، دین کے ساتھ ہمارا بھی، ہماری نئی جنریشن کا اور ہماری نسلوں کا تعلق انتہائی کمزور اور کمزور ترین ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے اس بات کی یقیناً ضرورت محسوس ہو بھی رہی تھی کہ ہمارے یہ جو بچے اتنا بڑا کام کرتے ہیں کہ الف سے لے کر قرآن کریم کی تکمیل کر لیتے ہیں، ان کے مکاتب والے بعض جگہ اگر اس طرف توجہ ہو تو وہ قادر خواہ ان کا اکرام کرتے ہیں، لیکن بعض دفعہ اس جگہ توجہ نہیں ہوتی تو خاطر خواہ اکرام بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو ضرورت تھی اس بات کی کہ اس طرف توجہ دی جائے اور ان بچوں کو احساس دلایا جائے کہ واقعی انہوں نے کوئی بہت بڑا کارنامہ کیا ہے، بہت بڑا کام کیا ہے، اور قابل تعریف ان کی یہ محنت اور کوشش ہے۔ میں بہت دل سے دعا دیتا ہوں مولانا عبدالحمید صاحب کو کہ جنہوں نے اس چیز کی طرف توجہ دی اور کوشش کی، اور ان کے ساتھ جن جن حفاظ اور علماء نے اس محنت پر اپنے آپ کو کھڑا کیا، قابل تعریف ہے، قابل مبارکباد ہے۔ اور میں سب سے پہلے تو ان حضرات کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے اور قرآن کی خدمات کے سلسلے میں ان کی ان کاوشوں کو دنیا اور آخرت کے لیے کارآمد بنائے، ان کے لیے باعث مغفرت اور موجب اجر و ثواب بنائے۔ اور میں ساتھ ہی ساتھ ان بچوں اور ان بچیوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جنہوں نے قرآن کریم کی تکمیل کی ہے، اور آج آپ بچے اور بچیوں کو یہاں انعامات ملنے والے ہیں۔ آپ سب سے اب تھوڑی سی بات میری سنیں گے تو بچوں، بس ابھی تک ان کی چل رہی تھی، اب تم سے کچھ بول رہا ہوں، سنیں گے؟ آپ سب سے یہ درخواست ہے کہ قرآن کریم تو ہو گیا ہے سب کا، تو اس میں سب کا قرآن ہو گیا ہے مکمل، ہاں؟ تو اب کب دیکھیں گے قرآن کو؟ 20 سال کے بعد؟ اب قرآن کو پھر سے کب پڑھیں گے؟ جوان ہو جائیں گے اس کے بعد؟ آپ سب سے یہ درخواست ہے، آپ سب یہ عزمیت کرو کہ روزانہ قرآن کریم کا آخری درجے میں ایک رکوع تو ہم پڑھیں۔ پڑھو گے سب انشاءاللہ؟ ذرا کون کون پڑھے گا آپ؟ اللہ بے حق قبول فرمائے، اللہ بے حق قبول فرمائے۔